اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر، أشهد أن لا وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشہور اور معروف لفظ ہے ولی. ولی کون ہوندا ہے؟ تھوڑی جی تساں جو ہے نا تھوڑا جب جتھے پن لگی ہوئی اس دی آواز گھٹ کرو، تھوڑی جی گھٹ کر سو. ولی کون ہوندا ہے؟ ولی دیاں بس ٹھیک ہے جزاک اللہ. ولی دیاں قسماں کتنیاں ہوندیاں اور ولی دیاں نشانیاں کیریاں کیریاں. اج دے دور دے اندر بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاندی ہے. جیسے ایک بندہ داڑھی دی شیو ودا دے صرف شیو تے اس نو بھی مولوی آکھا جاندہ ہے، مولوی صاحب مولوی صاحب. ایک بندے نے سنت دے مطابق داڑھی رکھی ہے اس نو بھی مولوی آکھا جاندہ ہے. اور پھر ایک بندہ 8-10 سال مدرسہ دے رگڑے کھا کے قرآن و سنت دا علم سکھدا ہے تے اس نو بھی مولوی آکھا جاندہ ہے. یعنی اساڑے ہاں علم معیار نہیں مولویت دا، اساڑے ہاں اور کوئی بھی معیار نہیں مولوی ہون دا، بلکہ ایک ہی معیار ہے، جس داڑھی رکھی ہے وہ مولوی ہے،
یہ گل حقیقت ہے کہ نہیں ہے جی؟ اسی طرح ولایت اور ولی ہون واسطے بھی ساڈے کول کوئی معیار کوئی نہیں، ایک کوئی معیار ہے۔ کوئی تسبیح موٹی چاہے، کوئی جبہ پا لوے، کوئی مریداں نو دا چنگی طرح لا گنے، تے کوئی واقعتاً اللہ نو راضی کرن والا ہووے، ساڈی نظرت سارے ولی ہوندے۔ گل ہے نا اسی طرح؟ صرف ساڈی جہالت، لا علمی، قرآن و سنت دے علوم تو نا واقفیت، اس دی وجہ تو ساڈے کول کوئی معیار کوئی نہیں۔ اج اے مسئلہ واضح کرنا ہے کہ یار ولی کون ہوندا ہے، ولی دیاں قسماں کتنیاں ہوندیاں، اور پھر ولی دیاں نشانیاں اور علامات کیریاں کیریاں ہوندیاں۔ ہر بندہ ولی ہو گیا ہے جس تسبہ پا لیا ہے گلے چ؟ نہ، یا جیرا بھی ایک استانے تے بیٹھ گیا ہے، گدی نشین بن گیا ہے، وہ ولی بن گیا ہے؟ نہ، غلط۔ اے معیار نہیں، معیار بیان کرنا ہے تواڈے سامنے۔ اور پھر ایک اگلی گل یہ ہے، اساں چونکہ موحدین دی جماعت چو الحمدللہ ایک ادنا جے ارکان رکن، ساڑے بارے اے مشہور ہے بھئی اے ولیاں دے گستاخ ہیں، ولیاں دے منکر ہیں، ولیاں نو نہیں مندے۔ اس شبہ اور اس اشکال دا یا پھر اس اعتراض دا اج ازالہ کرنا ہے بھئی یار اساں الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے، اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والے، اساں اللہ دے ولیاں دا انکار نہیں کر سکتے۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ ولی اور ولایت دے متعلقہ الفاظ، ولایت ولی اولیاء، اس دے ریلیٹڈ اور متعلقہ الفاظ اللہ نے قرآن دے اندر 88 مرتبہ بیان فرمائے۔ کتنے دفعہ؟ 88 مرتبہ۔ اور ایک بندہ ولی دا انکار کرے، ولایت دا انکار کرے، قرآن دے 88 مقامات دا انکار کردا ہے۔ اور تواڈا میرا ایمان ہے کہ اگر ایک لفظ ایک حرف دا جان بوجھ کے بندہ قرآن دا انکار کر دے وے تے بندہ کافر ہو جاتا ہے انہیں گل کے نہیں؟ تے 88 مرتبہ مذکورہ الفاظ ولایت، ولی، اولیاء، انہاں دا بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ ایک دوسری گل یہ ہے کہ ولی دی شان، ولی دا مقام اللہ نے قرآن دے اندر 12 مقامات تے بیان فرمایا ہے۔ پہلی گل ولی دا تذکرہ، ولی دا لفظ، ولی دا ذکر 88 مقامات تے، اور ولی دا مقام، ولی دی شان، ولی دا مرتبہ اللہ نے 12 مقامات تے بیان کیتا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ایک بندہ ولی دا مقام نہیں مندا، وہ 12 مقامات تے قرآن دا منکر ہو کے کافر ہو جاتا ہے۔ گل سمجھ آئی؟ اساں ولی نو بھی مندیاں، ولی دے مقام نو بھی مندیاں، لیکن ساڈے ہاں کچھ معیار ہے، کسوٹی ہے، ترازو ہے، ناپ ہے ساڈے کول قرآن و سنت دی روشنی دے اندر کہ یار اے بندہ جس نو اساں ولی آکھ رہے ہاں، اے واقعتاً اس ترازو اور اس کسوٹی اور معیار تے پورا بھی اتر رہے ہے کہ نہیں؟
اگر اس ترازو اور معیار تے پورا اترے اساں حسن زن رکھ دے ہویا اچھا گمان رکھ دے ہویا اساں اس دے بارے اے عقیدہ رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اے بندہ اللہ دا ولی ہے. شورٹی 100% 100% اے تو نہیں آکھ سکتا کوئی بھی. ہاں انہاں ولیاں دے بارے جنہاں ولیاں دے بارے قرآن نے وضاحت کر دیتی ہے کہ اللہ دے ولی ہیں انہاں دے بارے تے ہو گئی نا شورٹی یقینی کنفرمیشن آ گئی. یا پھر یہ ہے کہ انہاں لوگاں دے بارے جنہاں دے بارے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضاحت فرما دیتی ہے انہاں دے بارے بھی شورٹی ہو گئی. اس تو بعد حسن زن رکھ دے ہویا اچھا گمان رکھ دے ہویا اگر کسے بندے دے اندر او معیاری چیزاں پائیاں جاون تا سانو اللہ تو امید ہوندی ہے اور اس بندے تے سانو اعتماد ہوندا ہے اور اساں اس بندے نو اللہ دا ولی شمار کر دے ہاں. لیکن پھر بھی 100% اتھینٹک اعلان نہیں کر سکتے بے واقعی ہے اللہ دا ولی ہے. یقین غالب امید ہوندی ہے اللہ تو یقینی گل نہ یقینی صرف وہ گل ہو سی جیڑا قرآن آکسی نبی دا فرمان آکسی. ٹھیک ہے جی. ہون اگلی گل سمجھو جی موضوع بڑا مشکل ہے. کل ایک ساتھی میں نے رنگ کیتی ہے اور ولایت دے بارے اس گل کیتی ہے تے میرا ذہن بنایا بھائی آج ولی دی شان بیان کر دے. حقیقت ہے تو یہ بھی انشاءاللہ فائدے دی چیز ہے. عقیدہ اور عمل اور دین دی گل ہے سمجھنی چاہیے. ہون اگلی گل یہ ہے ولی ایک ولی ہوندا ہے مخلوق اور بندیاں وچوں جیڑا ساڈے ہاں مشہور ہے بھئی فلاں اللہ دا ولی ہے فلاں اللہ دا نیک بندہ ہے. ولایت قربت تو ہے جیڑا اللہ دے قریب ہو جائے مطلب یہ ہے عبادتاں کر کے اللہ نو راضی کر کے اللہ اور اس دے رسول دے راستے تے چل کے محنتاں کر کے ایک بندہ اللہ دے قریب ہو جائے اس نو ولی آکھا جاتا ہے. لیکن یاد رکھو ایک اور بھی ولی ہے او ولی ہے تواڈا اللہ. ولی کون ہے؟ اللہ. اللہ بھی ولی ہے اور اللہ دے بندیاں وچوں کچھ افراد بھی ولی ہیں. انہاں دونوں دے درمیان فرق ہو گیا جس وقت اس وقت سانو سمجھ آ جائے گی یار اللہ والی ولایت مخلوق نو نہیں دیونی اور مخلوق والی ولایت اللہ نو نہیں دیونی. ٹھیک ہے جی. ہن پہلی گل اے واضح کرنی ہے بھئی اللہ کینے ولی ہے ساڈا اللہ مومناں دا کینے ولی ہے اللہ کس طریقے نال ولی ہے. قرآن دے دیو ذرا حوالہ بندہ دینا سوکھ لگتا. اللہ نے فرمایا ہے تیسرا پارہ ہے آیت الکرسی تو بعد 2 آیتاں چھوڑ کے ایک آیت چھوڑ کے اللہ نے فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا او لوگو اللہ ولی ہے ایماندار لوگاں دا. اللہ کون ہے؟ ولی. اللہ ولی ہے ایماندار لوگاں دا. اور پھر فرمائے یخرجہم من الظلمات الی النور. او لوگو اللہ رب العزت جنہ لوگاں دا ولی ہے انہاں لوگاں نو گمراہی دے اندھیریاں وچوں کڈ کے ہدایت دے نور والے راستے تے چلا دیندا ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر ہے جی 257 آیت نمبر 257 سورت بقرہ. آیت الکرسی تو اگلی آیت چھوڑ کے تے تیسرے نمبر دی آیت اللہ ولی الذین آمنوا. او لوگو اللہ ولی ہے مومناں دا اور یخرجہم او نکال دیندا ہے. یخرجو اخراج تو ہے خارج کرنا نکال دیندا ہے من الظلمات
ظلمت تے اندھیرا تے تاریکی تے گمراہی تے گناہ تے شرک کفر، اے سارے ظلمات انہاں وچوں اللہ پاک نکال کے النور ہدایت تے نور والے راستے دی طرف رہنمائی کر دیندا ہے۔ اے آیت اس گل تے گواہ ہے کہ اللہ ولی اپنے بندیاں دا، ٹھیک ہے۔ اس دا معنی آخر تے بیان کرساں بھئی اللہ ولی ہوئے تا معنی کیا ہوندا ہے۔ مثال سمجھو، ایک سفید ریش بندہ ہے، بزرگ آدمی ہے، اور او کسے نوجوان نو آکھدا ہے او بیٹا اے کم انجے کر لے یا انجے نہ کر، ہوندے نا، بزرگ آدمی غیر آدمی ہے، رشتہ داری بھی کوئی نہیں، لیکن او چھوٹے نو جوان نو کیا دے بیٹا انجے کر۔ اس دا کے مطلب ہوندہ ہے او حقیقی طور تے آکھ رہے ہے تو میرا پتر ہے تے میں تیرا باپ ہاں، حقیقی طور تے آکھ رہے ہوندہ ہے نا، حقیقی نہیں کہہ رہے ہوندہ، بلکہ اس دا بیٹا آکھن دا مطلب ہوندہ ہے کہ تو میرے بیٹا دی طرح میرے واسطے عزیز ہے نا یہ گل۔ لیکن اسے بندے نو، اسے جوان نو کوئی جوان بندہ آکھے او میرا پتر، او میرا بیٹا، تا اے دا مطلب ہو رو سی، سمجھو ذرا سمجھو گل نو، بزرگ آکھ دے وے او میرا بیٹا تا اس دا مطلب ہو سی شفقت دی وجہ تو، پیار دی وجہ تو او بیٹا آکھ رہا ہے، حقیقت وچ نہیں آکھ رہا۔ تے جوان بندہ کسے جوان نو آکھے او میرا بیٹا، اے دا مطلب غلط ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اے مثال ذہن دے اندر رکھ، لفظ بھی ہک ہے بیٹا، لفظ بھی ہک ہے، بزرگ آکھے تا مطلب ہو رے، جو کوئی جوان آکھے تا مطلب ہو رے۔ انہی طرح میرے بھائیوں اگر اللہ رب العزت دی طرف ولی دی نسبت کیتی جائے کہ اللہ ولی اے دا مطلب ہو رے، تے اللہ دے بندیاں دی طرف نسبت ولی دی کیتی جائے تے مطلب ہو رے، لفظ ہک ہے لیکن مطلب اور ہو جائے گا۔ ہن کل سمجھ، اللہ دی طرف ولی دی نسبت کیتی جائے تے اس وقت مطلب ہونے او لوگوں اللہ ولی ہے یعنی سب کچھ کرن والا مددگار ہے۔ تائیں تے اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ، او لوگو تواڈے واسطے کوئی نہیں، من دون اللہ من ولی ولا نصیر، او لوگو تواڈے واسطے اللہ تو علاوہ کوئی بھی ولی نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نہیں نسبت کیتی جائے تے مطلب ہونے مددگار، بدی چھٹی دا مالک، نفع نقصان دا مالک، اولادہ دیون والا، اولادہ نو نہ دیون والا، رزق دیون والا تے بند کرن والا، حیاتی تے موت دیون والا، بیماریاں تے صحتاں دیون والا، خوشیاں تے غم دیون والا، سب کچھ کرن والا کون ہے؟ اللہ ہی دی ذات۔ اسے واسطے اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، او لوگو جیرا بندہ بھی مومن ہوئے اس دا مددگار اکیلا اللہ ہوندہ ہے، ٹھیک ہے۔ ولی دی نسبت اللہ وال ہوئی تا اس دا مطلب ہویا مددگار
پالنہار، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات. ٹھیک ہے، ایک اور حوالہ سنو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کول دعا پہ کر دن اور اللہ نو آدن او رب کریم انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. سورت دنا سورت الاعراف اور آیت نمبر 155 آخری حصہ اس آیت دا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اے دونوں اللہ دے آگے دعا پہ کر دین. دعا کر دیاں اللہ نو آدن انتا ولینا، اللہ تو ساڈا ولی ہے، تو ساڈا مددگار ہے، تو ساڈیاں بگڑیاں بناون والا ہے، تو سانو نفع نقصان دیون والا ہے، تو سب کچھ کرن والا ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا پہ کر دین تے اس دے اندر اقرار پہ کر دین انت ولینا، اللہ تو ساڈا ولی ہے. تب ولی دا مطلب مددگار، پالنہار، سب کچھ کرنے دھرنے والا. میں تواڈے سامنے جیڑی گل ہن بیان کر رہا، اے گل کر رہا ولی دی نسبت اللہ دا ہوے، اللہ نہیں ولی دی نسبت ہوے، اس دا مطلب یہ ہوندا ہے سب کچھ کرنے دھرنے والا. اور ولی دی نسبت بندے نہیں ہوے تا او دا مطلب ہوندا ہے نیک آدمی. وضاحت کرے سے انشاءاللہ ٹائم وفا کی دیتا. تو ہم پہلے اللہ دی ولایت دے بارے سنو. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ایک اور حوالہ بھی سن قرآن دے وچوں 13واں پارا سورت دا نام سورت یوسف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دعا پہ کر دن تے آدھے کین آیت نمبر 101 سورت دا نام سورت یوسف. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. حضرت یوسف علیہ السلام دعا پہ کر دین رب قد آتیتنی، اے میرے پروردگار قد آتیتنی من الملک، مینو کنعان والی بستی چو اٹھایا، کنویں دے اندر سٹوایا، اتھو اٹھایا مصر دی منڈی دے اندر وچوایا، اتھو اٹھا کے شاہ مصر دے گھر دے اندر پہنچایا، اتھو اٹھا کے جیل دے اندر پہنچایا، جیل جو اٹھا کے شاہی تخت بیٹھاون والا تو ہے. رب قد آتیتنی من الملک. قرآن دے اندر دوسرے مقام تے آندا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور لوگوں اساں لوگاں دے اندر دناں نو پھیر پھیر کے آنے دن پھر کے آندن کدیں خوشیاں آندیاں کدیں غم آوندن کدیں غربت آوندی ہے کدیں مال دولت آ جاندا ہے کدیں خوشیاں تے غم آ جاندن صحتاں بھی آ جاندیاں بیماریاں بھی آ جاندیاں. جیسے علماء دن کئی دن تے ہوندا ہے بندہ وزیر اعظم ہوندا ہے تے بعد اگلے دن وہ وزیر اعظم اسیر اعظم بن جاندا ہے. اسیر دا معنی قیدی.
وزیر اعظم اسیر اعظم بن جاندہ ہے۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور لوگوں اے جڑے دن نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اساں لوگاں دے اندر دناں نو پھیر پھیر کے لانے آ کہ نہیں کیڑا حال تے کہ نہیں کیڑا حال۔ اس واسطے میرے بھائیو حضرت یوسف علیہ السلام آدن رب قد آتیتنی من الملک، کنان دی بستی تو لے کے شاہی تخت تک بیٹھن والے دن تک مختلف مراحل طے کرامن والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک، پھر اگلی فرمایا وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ خواباں دیاں تعبیراں دا علم مینوں تے عطا کیتا ہے۔ علم دیون والا کون ہے؟ اللہ ہی دی ذات ہے۔ پھر اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماندے نا فاطر السماوات والارض، او زمین و آسمان نو پیدا کرن والے انتا تو، انتا دمانا تو، انتا تو ولی اللہ میرا مددگار تو ہے۔ میرا مددگار کون ہے؟ اللہ تہاڈا بھی تے میرا بھی یوسف علیہ السلام دا ساری کائنات دا مددگار، سب کچھ کرنے دھرنے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی دی ذات ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ آیت نمبر تو میں دسی ہے نا، آیت نمبر ہے 101 سورت دا نام سورت یوسف۔ یوسف علیہ السلام دعا دے اندر اقرار کر رہے ہیں انت ولی، اللہ میرا ولی اور مددگار تو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آدن انت ولینا، اللہ ساڈا مددگار تے ولی تو ہے۔ اللہ نے فرمایا چھٹے پارے دے اندر ٹائم مختصر ہے، انما ولیکم اللہ، او لوگو تہاڈا ولی اللہ ہے۔ ساڈا ولی کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ ہن پچھلی گل دا خلاصہ ذرا سمجھو تاکہ اگلی گل سمجھنا آسان ہو جائے۔ ولی دا لفظ ساڈے عرف دے اندر بڑا استعمال ہوندا ہے، لیکن ولی دے بارے ساڈے کول کوئی اتھینٹک معیار کوئی نہیں۔ اساں یہ سمجھدے ہاں جیسے کسی نے تسبہ موٹا پا لیا تے ولی بن گیا ہے، کوئی گدی نشین بن گیا تے ولی بن گیا ہے، کسی نے موٹی موٹی تسبیح تے ہو دے نعرے لا گئے ولی بن گیا ہے۔ اللہ فرمایا نہیں نہیں، اساں ولایت دا ایک معیار رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری گل یہ ہے اللہ بھی ولی ہے، بندے بھی کچھ ایسے ہوندے نے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے۔ اور اللہ ولی ہے، 4 حوالے پیش کیتے، کتنے؟ 4 حوالے پیش کیتے۔ اللہ اپنے بندیاں دا ولی ہے۔ آخری حوالہ سنو، اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اللہ فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دا تعارف پہ کران دین، اور کس طریقے نال پہ کران دین؟ اللہ الذی، او لوگو اللہ او ذات انزل الکتاب،
اللہ او ذات ہے جس نے ایک کتاب نازل کی تھی. پھر فرمایا اس آیت دے اندر وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، او آپ نیک لوگاں دا خود ولی بن جاندا ہے. اے اللہ دے نبی علیہ السلام نے اللہ دا تعارف کرایا ہے. گل پہلی سمجھ آئی. ولی دا مانا اگر اللہ نہیں کیتا جائے نسبت ولی دی تو اس وقت مانا ہونا ہے مددگار، سب کچھ کرنے دھرنے والا، نفع نقصان دا مالک، بگڑیاں بناون والا، ڈبے کشتیاں نو تارن والا، کشتیاں نو پار لگاون والا، اولاداں دے خزانے دیون والا، سب کچھ کرنے دھرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے جرا ولی ہے. اور اللہ والی صفت اور مسلمانہ کسے نو نہیں دیونی، کسے اور دے اندر اس نو شریک نہیں بناونا. کیوں جے اللہ والی اس صفت دے اندر کینو شریک بنے ہوئے تو برباد ہو جائے گا. سمجھ آئی؟ اس واسطے اللہ ولی ہے پر اپنے مخصوص انداز دے اندر. ہن دوسری گل ذرا ٹائم مختصر ہے. دوسری گل کہ بندے بھی اللہ دے ولی ہوندے نا. میں تانوں شروع چاکھے ہے ولایت دا انکار نہیں کر سکیندا. کیوں؟ اس واسطے ولایت، ولی، اولیاء اس قسم دے لفظ اللہ نے قرآن دے اندر 88 مرتبہ استعمال فرمائے. اساں ولی دا انکار نہیں کر سکدے پر یاد رکھ ولی دی شان دا اللہ نے قرآن دے اندر 12 مرتبہ اقرار کیتا ہے، ذکر کیتا ہے اللہ نے. اور لوگوں جیرا اللہ ولی دی شان نو قرآن دے اندر 12 مرتبہ بیان کرے، کلمہ پڑھنے والا بھلا ولی دی شان دا کیے منکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن گل ہوا ہے ساڈے ہاں معیار کوئی نہیں، ساڈے ہاں معیار کوئی نہیں. کوئی شے ودھاوے، میں ریپیٹ پہ کردہ پہلی گل، کوئی شے ودا دے وے او بھی مولوی صاحب، کوئی سنت دے مطابق داڑھی رکھ لے وے او بھی مولوی صاحب، تے کوئی 10-12 سال مدرسہ دے اندر قرآن و سنت دا علم حاصل کر کے رگڑے کھاوے او بھی مولوی صاحب ہے. سارے مولوی، سارے مولوی. حالانکہ کوئی معیار نہیں مولویت دا. مولویت دا معیار ہے جس دے کول قرآن دا علم ہوئے، نبی دے فرمان دا علم ہوئے، او بندہ تے اللہ دے نیک بندہ وچوں اور علماء تے مولویاں وچوں ہے. اور یہ بندہ قرآن و سنت تو کور ہے، کوئی علم بھی اس دے کول کوئی نہیں، محض کلمہ پڑھنے والا سچا سچا مسلمان ہے، اس نو مولوی نہ آکھ، اللہ دا نیک بندہ تے آکھ، حرج کوئی نہیں. پر مولوی نہ آکھیا کر، اے معیاری لفظ نہیں، اے معیار والا لفظ نہیں. معیار والا لفظ یہ ہے جیرا مولوی عالم اکھواون دا حقدار ہے اس نو آکھ. انہی طرح ولایت دے اندر بھی کوئی بندہ تسبہ پا لے موٹا جا گل دے اندر، ساوا جبہ پا لے تے گھگرا پا لے، نال تڑن 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 دی آواز کر کے تے گلی اج پندہ پھرے، تے کوئی تواڈے پھوکے تے تھپکیاں ماری رکھے، او بھی ولی ہے. تے ایک بندہ پوری زندگی اللہ نو راضی کردہ ہے، دن دے روزے رکھدہ ہے، رات نو قیام کردہ ہے، صدقے کردہ، خیراتاں کردہ ہے، میں اگے نشانیاں بیان کردہ، او سارے کم کرے تے او بھی ولی ہے. اے کوئی معیار نہیں. معیار اللہ نے اپنے ولیاں دا، اپنے نیک بندیاں دا قرآن دے اندر ذکر کیتا ہے. اس معیار نو سمجھ تینوں پتہ چل جائے گا کیڑا بندہ ولایت دا حقدار ہے، کیڑا بندہ ولی اکھواون دا حقدار ہے. اس بندے دی جیرا اس معیار تے پورا اترے اس دی ولایت دا بھی انکار نہیں کیتا جا سکتا. اس دی شان دے اندر کسے بندے نے گستاخی کی تھی، اللہ پاک نے خود فرمایا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب.
او کما قال، فرمایا جیڑا بندہ میرے کسے ولی دے نال دشمنی رکھدا ہے، کسے میرے نیک بندے ولی دے نال بغض رکھدا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میں اللہ خود میدان چاہ کے اعلان کر رہا ایو جے بندے دے نال میری جنگ ہے۔ اللہ دے ولیاں دا مقام مسلم ہے، اس دا انکار کوئی نہیں، لیکن مقام گل او ہے، داڑھی ودھاون والا شے والا بھی مولوی تے دوسرا بھی مولوی، اے سارا خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، معیار ہونا چاہیے، کسوٹی ہونی چاہیے، ترازو ہونا چاہیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ واقعی اللہ دا ولی اکھواون دا حقدار کون ہے، پتہ ہونا چاہیے نا جی۔ اگر اے گل دی سمجھ آ گئی کہ یار واقعی ولایت دا ولی اکھواون دا حقدار کون ہے، اگر اس گل دی سمجھ آ گئی، اللہ تو غالب امید ہے بلکہ یقین ہے کہ پھر اے اسانو کوئی نہ آکسی کہ جیرے وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، موحدین ہیں، اے ولیاں دے منکر ہیں، بات کوئی نہ آکسی انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس نو معیار دی سمجھ آوے سی بھئی یار واقعی فلاں بندہ ولایت دا مستحق ہے، اس نو ولی آکھا جا سکتا ہے، اس دا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تم ولی بن جائے اے دا انا کھاتا اللہ دے ہاں کوئی نہیں۔ اساڈے ہاں کیا ہوندا ہے، جیڑا کپڑے لا لوے او بھی ولی ہوندا ہے کہ نہیں؟ تساں میڈیا تے دیکھو ذرا، سوشل میڈیا تے کہ ہو رہا ہے گند، لوگاں دی عزتاں لٹن والا بھی نعوذ باللہ ولی بنا ہوا ہے، لوگاں دے نال، لوگاں دی بیٹیاں دے نال کھیلن والا بدماش وہ بھی ولی اکھواندا ہے اپنے آپ نو، اور جڑے سچے سچے نیک صالحین ہیں وہ بھی ولی اکھواندے نے اپنے آپ نو۔ معیار کوئی نہیں نا، معیار سمجھ۔ اللہ نے اپنے ولیاں دیاں، متقین ولیاں دیاں اللہ نے کچھ نشانیاں ذکر کی دیا، اور نشانیاں سمجھ، قرآن ترازو ہوئی، قرآن ترازو ہے، اس تے اپنے اس نو معیار سمجھ کے اپنے فارمولے، اپنے لاز، اپنے قانون، اپنے جتنے بھی سارے عرف دے اندر چیزاں مشہور ہیں انہوں نے اس تے تول، اگر اس دے مطابق ہیں تو الحمدللہ، اس تو غلط ہیں تو چھڑ دیو، ٹھیک ہے نا۔ اب سنو اللہ دا ولی کون ہوندا ہے؟ اللہ رب العزت نے 11ویں پارے دے اندر فرمایا، سورۃ ناس، سورۃ یونس، اللہ نے آیت نمبر 62 آیت نمبر 62 سورۃ ناس سورۃ یونس، اگر یہ گل غلط ہوئے، حوالہ موجود نہ ہوئے، تساں خود سزا متعین کرسو، میں بھگتن واسطے تیار ہوں جی۔ اگر حوالہ قرآن دے اندر موجود ہوئے تو وقت بندہ ضد کر کے کوئی نہیں، گل ٹھیک ہے کہ غلط ہے جی؟ ہن سمجھو جی، اللہ دا ولی کون ہوندا ہے؟ آیت نمبر 62 62 نمبر دی آیت، اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، ولی دی جمع اولیاء ہوندا ہے کہ نہیں ہے جی؟ الا ان اولیاء اللہ، او لوگو اللہ دے ولی کون ہوندے؟ کون ہوندے؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پہلی نشانی لا خوف علیہم، حق دی گل کر دے ہویا، توحید دی گل کر دے ہویا، دین دی گل کر دے ہویا، انصاف دی گل کر دے ہویا، لا خوف، انہاں نو کوئی خوف نہیں ہوندا۔ اے پہلی نشانی ہے، مسئلہ کھول کے بیان کر دینی توحید والا، لوگاں دی رعایت نہیں کر دے۔ پھر اگلی نشانی ولا هم يحزنون، دوسری گل یہ ہے کہ انہاں نو غم بھی نہیں ہوندا۔ دو چیزاں، ایک ہوندا ہے خوف، دوسرا ہوندا ہے حزن یا غم۔ خوف اپنی ذات دا ہوندا ہے، خوف اپنی ذات دا ہوندا ہے تے غم دوسرے دا ہوندا ہے۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے، بندے نو خوف ہوندا ہے کہ غم ہوندا ہے؟
غم ہوتا ہے نا ہے تے اپنے تے کوئی مصیبت آ رہی ہو تو اس ویلے غم ہوتا ہے کہ خوف ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے۔ اللہ فرماندے او جیرا میرا ولی ہوے لا خوف اپنی ذات دا انہاں نو خوف نہیں ہوندا، گل سامنے کر کے بیان کر دیندے کسے دی روح رعایت نہیں رکھ دے۔ اے اللہ دے ولی دی پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی ہے ولا هم يحزنون، انہاں اللہ دے ولیاں نو اپنی اولاد دا اپنے مریداں دا غم ہی نہیں ہوندا، اے فکر نہیں ہوندی یار میں مسئلہ بیان کیتا تا میرے مرید میرے مخالف ہوئے سن، اے آکسن یار اے تا پکا وہابی ہے، اے تا فلاں گلاں کردا ہے۔ اللہ فرمائے نا نا، اللہ دا ولی ہوندا ہے جس نو اپنا بھی خوف نہیں ہوندا تے اپنے مریداں تے متعلقین دا غم ہی نہیں ہوندا۔ اور اگلی صفت اللہ نے بیان کیتی ہے الذین آمنوا، الذین آمنوا، انہاں دی تیسری نشانی کیڑی ہے؟ انہاں دے دلاں دے اندر ایمان موجود ہوندا ہے، انہاں دا عقیدہ ہوندا ہے او لوگو اساں کچھ بھی نہیں کر سکدے، سب کچھ کرن والا کون ہے؟ بولو اللہ دی گواہی دیو، توحید دی گواہی دیو، توحید دیو۔ انہاں دا ایمان ہوندا ہے اساں لوگاں نو شفا نہیں دے سکدے، شفا دیون والا کون ہے؟ اساں اولاد نہیں دے سکدے، اولاد دیون والا کون ہے؟ او اپنے مریداں نو روک دے رہندے خبردار ساڈے در تو تانوں نہیں ملنا، اسانو بھی اس اللہ دے در تو ملے، تانوں بھی کچھ ملنا ہے تے اللہ دے در تو ملنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ الذین آمنوا، انہاں دے دلاں دے اندر کیا ہوندا ہے؟ ایمان ہوندا ہے۔ او اے چیز برداشت نہیں کر سکدے کہ مرید صاحب آئے تے پیراں دے آ کے جھک کے تعظیم دا سجدہ کر رہا ہوئے، اے اتو بیٹھا ہویا ظالم تھپکیاں پیا دیندا ہوئے بھئی ٹھیک پیا کر دیں، مریدنی آئیے تے ہاتھ پئی چم دیئے۔ اللہ دی قسم ہے ساری دنیا دے ولی، سارے دنیا دے غوث کتب ابدال جمع کر لو، میرے پاک پیغمبر دی جتی دے نال لگن والی مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکدے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مریدانوں تے مریدریاں نو، صحابانوں تے صحابیات نو اے مسئلہ سمجھان دے پین۔ اور لوگوں مرد دا عورت تو پردہ ہوندے، چاہے عورت مرید ہوئے یا کوئی بھی ہوئے، عورتہ نے آکھے یا رسول اللہ تساں ہاتھ اگے کرو، اساں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہندیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا خبردار، اللہ نے مینوں منع کیتا ہے غیر محرم دا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکدا، غیر محرم نو ہاتھ بھی نہیں لا سکدا۔ اے امام الاولیاء، امام الانبیاء، امام الرسل، امام کائنات، سرور کائنات حضرت سیدنا محمد رسول اللہ دی حالت جیرا ولیاں دا امام ہے، او تے غیر محرم نو ہاتھ لاونا بھی برداشت نہیں کردا، او دی ہاتھ دی بیعت لیونا بھی برداشت نہیں کردا، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا کیتا ہے؟ کپڑا دیتا ہے انہاں نو، پردے دے پچھو عورتاں بیٹھیاں نا، اللہ دے پاک پیغمبر نے کپڑا لمبا کر کے دیتا ہے عورتوں جے میرے ہاتھ تے بیعت کرنی ہے، کپڑے دا ایک کنارہ تے پلو تساں پکڑ لو، دوسرا پلو میں محمد پکڑ کے اس طریقے نال بیعت کر سکدا، پر تواڈا چہرہ میں محمد نہیں ویکھ سکدا۔ اے ہوندا سچا ولی۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، ولی دی نشانی یہ ہے او ایماندار ہوندا ہے، وکانوا یتقون، انہاں دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہوندا ہے۔ ولی او ہوندا ہے جس دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوے۔ اللہ
ایک بندہ سفر کردے ہوئے جا رہے ہے، بڑا نیک آدمی، سفر کردیاں نہر دا کنارہ آ گیا، چل پیا نہر دے کنارے تے، بکھ نے بھی بڑا ستایا ہوا ہے۔ اچانک جو نہر نو ڈٹھے نظر پئیے ایک سیب لڑدا ہویا آ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ساتھیوں نو؟ بڑی بکھ ستایا، اس نے ہاتھ لمبا کر کے سیب پکڑ لیا، بکھ دی وجہ تو جو مجبور رہی سیب فوراً کھا لیا۔ جس وقت سیب کھا دے اچانک اندروں ضمیر تے ایمان آکھیا یار پتہ نہیں کہیں دا سیب ہو سی، ایتا تقوی دے خلاف چا کم کیتئی، تقوی دے خلاف چا کم کیتئی، بغیر کسے دی اجازت دے تین سیب کھا لے، اے تیرے واسطے کنی جائزے نبی پاک تا منع فرمائے۔ اچھا ذہن سوال اٹھیا، سوچن لگ گیا بھئی یار کے حل کڑی ہے؟ خیال ہے اس پاسو جو نہر دا پانی آ رہے ہے، سیبی اسے پاسو آ رہے ہے، اس پاسو دے بندے دا تا نہیں ہو سکدا، یقیناً اسے پاسے دا کوئی بندہ ہونا ہے جائے دا سیب۔ چل پہ واپس چل دیاں اچانک نظر پئیے نہر دے کنارے تے سیباں دا باغ ہے۔ اسا کہا اس سے باغ دا سیب ہو سکتا ہے، واقعی یقیناً اسباب یہی بن دینا۔ خیر اس نے سوچے ہے یار باغ دے مالک نو لبیے، پوچھ دیاں باغ دے مالک دے دروازے تے پہنچ گئے، دروازہ کھٹکایا، اندوس پوچھے من دکل باب، کون ہے دروازہ کھٹکاون والا؟ ایسا کہ انا ابن السبیل، میں مسافراں جی، میں ایک گل واسطے آیا جناب۔ کیری گل ہے جناب؟ میں سفر کردا جا رہا ہوں تے سیب نظر آیا، میں کھا لیا تے مینوں بعد دے اندر خیال آیا یار بغیر اجازت دے کسے دا مال کھاونا تقوی دے خلاف ہے۔ مینوں بڑا خوف آیا جے تے میں بھجیا اس واسطے بھی تانوں درخواست کراں یا تا مہربانی کرو مینوں اے سیب والا حق معاف کر دیو۔ کیوں؟ جیرا اللہ دا ولی ہوندا ہے اس دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہوندا ہے، اللہ دا ڈر ہوندا ہے، اور جیرا لوگاں دے سارے مال کیری شاید بندہ نہ لوے ہے کہ نہیں کیرا مسئلہ تے کہ نہیں کیری وجہ تو لوگاں دیاں کلوٹیاں خالی ہو گئیاں جی، اور فلانی شے واسطے حضرت نوں دیو، فلانی شے واسطے حضرت نوں دیو، لوگاں دا دل نہیں ہوندا، لوگ مجبور ہو کے اپنے مال تے پیسے تے جائیداداں تے جاگیراں تے ہر چیز وارے ویندن تے قربان کیتی جاندے ہوندن۔ اللہ دی قسم شریعت اس دی اجازت نہیں دیندی۔ میرے محمد رسول اللہ نے اپنی نبوت والی 23 سالہ زندگی دے اندر ایک منٹ واسطے بھی انہیں نہیں کیتا۔ اللہ خیر اس آکھا جی یا تا مینوں حق معاف کر دیو یا پھر ہے کہ اس دا جیرا بدلہ تساں لیونا ہے میں حاضر ہاں، جیری میرے تو تاوان رکھو میں حاضر ہاں۔ وہ آکھن لگا اے جیرا تے میرا سیب کھا دے میری اجازت تو بغیر کھا دئی میں معاف نہیں کردا، اس دا بدلہ گھنساں ہے کیرا بدلہ؟ اسا کہ بدلہ بھی میں تیرے کول ٹکا کے لینا ہے۔ اسا کہ جناب حکم کرو۔ اسا کہ گل ہے میری ایک بیٹی ہے
اکھیاں تو نابینی ہے، زبان تو گنگی ہے، کن تو بہری ہے، پیراں تو معذور ہے، اس دے نال تینوں نکاح کرنا پوسی وت اس دی خدمت کرنی پوسی۔ اس گل تے تو اگر رضا مند ہے تے تاں تیرا سیب والا بدلہ پورا ہو سکتا ہے، ورنہ میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ یقین کرو ساڈے تواڈے جیا نیک بندہ کوئی ہوندا، ساڈے تواڈے جیا کوئی نیک بندہ ہوندا، اساں کیا کہ چل چل ایک سیب کھادا تے تو میرا چارہ ہو گیا، اساں یہ گل آ کے ٹر پاؤنا کیونکہ اساں بڑے نیک ہاں، اس کو لبیاں ہی نہ، پہلی گل تو یہ ہے جی۔ اللہ اس آکھے میری اس بیٹی دے نال نکاح کرسی، اس دی خدمت کرسی تے تاں تیرا بدلہ پورا ہونا ہے۔ اس نے سوچے ہے دنیا والی مصیبت، دنیا والا امتحان، دنیا والی آزمائش گلے لال پر آخرت والے عذاب تو بچ جاواں۔ اے اللہ دے ولی دی نشانی ہوندی ہے۔ اللہ جو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، او لوگو ولی او ہوندا جیرے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے تقوی تے خوف موجود ہوئے۔ اس آکھا جناب مینوں آخرت تو ڈر لگدا ہے، قبر تو ڈر لگدا ہے، میں حاضر ہاں اے امتحان اپنے گلے دے اندر پاون واسطے تیار ہاں۔ تیار ہو گیا، اس نے بیٹی دا نکاح کرا دیتا، بیٹی دے نال نکاح ہو گیا، اس دی بیٹی دے نال اس دا نکاح ہو گیا۔ جس وقت رات دا وقت ہوئے اول دا بندہ جس وقت اپنی بیوی دے کمرے دے اندر ہے، اس دی بیوی اکھیاں نال دیکھن والی بھی ہے، زبان نال بولن والی بھی ہے، کن نال سنن والی بھی ہے، ہتھاں پیراں تو صحیح سلامت بھی ہے، کوئی ہے بھی کوئی نہیں، بڑی خوبصورت تے حسینہ جمیلہ عورت ہے۔ اے بندہ حیران ہو گیا، او دے کول پوچھدا ہے او بی بی تیرے ابے دی کوئی اور بھی بیٹی ہے یا کوئی نہ؟ اس آکھا نہیں نہیں میں اکلی ہاں۔ اس بڑا حیران ہویا، آخر کار رات گزاریے، صبح دے وقت اپنے سسر نو ملے، اپنے سسر نو مل کے آدھے جناب او جیریاں گلاں تساں مینوں آکھیاں کہ میری بیٹی معذور ہے، میری بیٹی دا فلاں فلاں عیب ہے، تہاڈی بیٹی دے اندر تا کوئی عیب کوئی نہیں، اے تساں کینے گل کیتی ہیں؟ اللہ دا نیک بندہ باغ دا مالک آکھن لگا او اللہ دا بندہ جس وقت تو میرے کول آئے سیب معاف کراون، میں آکھا یار ذرا اس نو چیک تا کراں، صرف گلاں والا یار تا نہیں جنی اج دا مسلمان ہے، بڑیاں اچیاں اچیاں ڈینگا مارد ہے، میں یار بڑا پکا تے پیڑا مسلمان ہاں، پر عمل دا وقت آوے تا بندہ کپڑے چھنڈک کے چلا جاندا ہے۔ اج دے مسلمان دی اے حالت ہے۔ اس آکھے میں آکھے ذرا چیک تا کراں اے خالی گلاں والا یار تا نہیں، اس وقت میں جس وقت تینوں چیک کیتا ہے تیرے تے میں امتحان پایا ہے کہ میری معذور بیٹی دے نال تے نکاح کرنے، تیرے ایمان نے گواہی دیتی ہے، تو اس گل تے پابند ہو گئے ہیں کہ یار دنیا والی آزمائشاں تے برداشت ہو سکتی ہیں پر آخرت والا عذاب تے پکڑ برداشت نہیں ہو سکتی۔ جس وقت تو تیار ہو گئے ہیں وقت میرے ایمان نے فیصلہ کیتا ہے یار اے صرف گلاں والا یار کوئی نہیں، اے حقیقی معنی دے اندر اللہ تو ڈرن والا اللہ دا ولی بندہ ہے، تاں کر کہ میں تینوں اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھ جیرا میں تینوں آکھیا ہے میری بیٹی بول نہیں سکتی، اللہ دی قسم ہے آج تک میری بیٹی کسی غیر محرم نال گل نہیں کیتی، میں جو تینوں آکھیا میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی، آج تک میری بیٹی کسی غیر محرم تے اپنی نظر نہیں پائی، میں جو تینوں آکھیا میری بیٹی چل نہیں سکتی، اللہ دی قسم ہے اپنی چار دیواری
داڑھی تو باہر اج تک نہیں نکلی. میری بیٹی حدیث دی حافظ ہے, قرآن دی حافظ ہے, دین دی عالم ہے. میں بڑی تلاش دے اندر ہم جیری ایو جی نیک بیٹی ہوئے میرے واسطے داماد بھی ایو جی ہونا چاہیے جیرا اس دی برابری دا ہوئے. تو جس وقت آئے تیرے اندر میں او صلاحیتاں چیک کیتیاں نے, تینوں میں چیک کیتا ہے تیرے اندر او ایمان تے تقوی موجود ہے. میرے ضمیر نے فیصلہ کیتا ہے میری بیٹی واسطے اے جے خامد ڈھک دے تا ایو جیا متقی بندہ ڈھک دے. او اللہ تا بندہ اے میری بیٹی تیری بیوی بن چکی ہے, اس نو نال لے کے چلا جا, اپنی مرضی نال آزادانہ زندگی گزار. او سے بھی معافی رشتہ بھی تینوں قبول تے منظور ہوئے, اپنی مرضی نال زندگیاں گزار. اللہ دا کرنا او میاں بیوی زندگی گزارن لگ گئے, کر دیاں اللہ نے انہوں نے بیٹا عطا کیتا ہے. او بیٹا بڑا ہویا ہے, بڑا ہو کے او لوگوں سنو اللہ دی قسم ہے او بندہ بڑا ہو کے بیٹا بڑا ہو کے شیخ عبدالقادر جیلانی بن گیا ہے. ہاں ولی ہوندہ ہے جس دے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف ہوئے, تقوی ہوئے. ٹائم لیٹ ہو رہے ہیں جی, 5 منٹ لا گنا. ایک دو بندے آدھے پہ ہو کہ سارے آدھے پہ ہو. اللہ نے فرمایا او لوگوں سنو, ولی ہوندہ ہے جس دے اندر اپنا خوف نہ ہوئے, دوسرا دا غمی نہ ہوئے, ایمان تے توحید بھی ڈٹ کے کٹ کٹ کے بھری ہوئے, اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ انہاں دے دلان دے اندر تقوی بھی موجود ہوئے, اللہ دا ڈر ہی موجود ہوئے. جی شیخ عبدالقادر جیلانی آخو رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن جا رہے چل دیاں اچانک بدل چمکے, نور چمکے, لائٹ آئیے. حضرت نے ڈٹھا ہے نہیں چمکے بدل لائٹ آئیے, آواز آئیے اے عبدالقادر جیلانی میں اللہ بول دا پیاں. سمجھو ذرا گل نو, بڑی پوائنٹ والی بات ہے. میں اللہ پیا بول دا, تیرا رب پیا بول دا, تم بڑا نیک بندہ ہے تے اج تو بعد میں تینوں خود آکھ رہا, اج تو بعد تیرے تے نمازاں معاف. اللہ اکبر. ہن تواڈیاں اکھیاں کھل گئیاں حسن بھائی, یار واقعی ہے کیڈا اونچے درجے تے پہنچ گئے جو اللہ نمازیں ہی معاف کر دیتیاں. لیکن گل سمجھ رہا, عبدالقادر تیرے تے نمازاں معاف. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے او لین شیطانا, اللہ او کیا ہے میں رب ہاں, وہ کیا ہے میں تیرا رب ہاں. آواز بندہ نظر نہیں آ رہا, کوئی جسم نظر, صرف آواز آ رہی ہے. او دے میں تیرا رب ہاں, تیرے تے نمازاں معافن. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرمائے او لئین شیطانا محمد الرسول اللہ تے نماز معاف نہیں ہوئی. اے ہوندے نہیں معیار, ولایت دے معیار جتھے ولایت تولی جا سکتی ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی فرمائے محمد الرسول اللہ تے نمازاں معاف نہیں ہوئیاں. ابو بکر, عمر, عثمان و علی, حسن و حسین, معاویہ وغیرہ سارے دے سارے صحابہ اللہ دے ولی مندے ہونا. اللہ دی قسم ہے نبیاں تو بعد پوری کائنات دے اندر سب تو اچھا مقام ہے تا اللہ دے نبی دے سارے صحابہ دا مقام ہے. ٹھیک ہے. اچھا آکھن لگے
صحابہ تے بھی معاف نہیں ہویاں، رسول اللہ تے بھی معاف نہیں ہویاں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربل دے اندر کھڑے تے بھی نمازاں معاف کوئی نہیں ہویاں، تو مینوں دے میرے تے نمازاں معاف ہو گئیاں، اللہ دی قسم تو لعین شیطان تا ہو سکدا ہے، رب نہیں ہو سکدا۔ او مجسم ہو کے متشکل ہو کے نا جسم دی کیفیت دے اندر سامنے آ گیا ہے، سامنے آیا ہے تے آ کے آدھا ہے او عبدالقادر جیلانی اج تیرے علم نے تینوں بچا گھدا ہے، تیرے کو علم نہ ہویا نا تو اج تو نہیں بچ سکدا، میں ادا تیرے علم نے تینوں بچا گھدا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ قربان اللہ دا ولی، اللہ تیری قبر منور فرمائے، آکھن لگے او شیطان لعینہ اجے بھی باز نہیں آیا، تو دوسرا حملہ میرے تے کر کے آکھ رہے ہیں کہ اے عبدالقادر تیرے علم نے تینوں بچا گھدا ہے، تو بکواس پیا کر دیں، میرے علم مینوں نہیں بچایا، اللہ دے فضل مینوں بچا لے ہے۔ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جس وقت ایک گل آکھی، شیطان آ کیا جناب شکر ہے تواڈے تو پہلے ہن کتنے نیک ولیاں نوں میں انیار گمراہ کر کے آندا پیا، او یا تا پہلے جال پھس ویندے ہیں یا پہلے چ نہیں پھسے تے دوجے تے ضرور پھس ویندے ہیں، ہاں یار واقعی میں عالم ہاں، میرے علم مینوں بچا گیا ہے۔ تے یاد رکھ ولی او ہوندا ہے جیڑا اللہ دے حکم پورے کرے، نمازاں معاف نہ کرائی ودا ہوئے۔ اکثر نظر دوڑاؤ میرے بھائیو، اکثر گدی نشین آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن پر نمازیں معاف ہو چکی ہیں، جن پر روزے معاف ہیں، جنہاں تے داڑیاں معاف ہیں، صرف لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے، لوگوں کے ایمانوں پہ نظر ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کی مثال دی ہے، میں نے تو 5 منٹ آکھیا نا تو کوئی تو میرا ہی تو حق ہے، وہ تمہارے نال 2 ہفتہ بعد ملنا۔ آخری ایت سنو، اللہ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ولی دی جمع اولیاء، اسی دی گل سنو تو گل ختم۔ اللہ فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگاں دی الذین اتخذوا، 20واں پارا اور آخری رکوع، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور لوگوں ان لوگاں دی مثال جیرے اللہ تو علاوہ ہوراں نوں ولی بنا دینا۔ او ولی دا پہلا معنی ذہن وچ رکھو، ولی دا معنی مددگار، سب کچھ کرنے دھرنے والا، کہندے کول شفائیاں پیاں ملدیاں، پیر کھارے دا پانی پیو تا تواڈے گردے ٹھیک ہو ویندے نا، فلانی قبر تو جا کے نمک چٹو تے تانوں فلاں شفا ہو جائے گی، فلاں انگوٹھی تے فلاں رنگ پا لو تے نتھور ختم ہو جائے گی، کمرے دی چھت تے مکان دے اوتے کٹوی اوندی کر کے رکھو نظر تو بچ جاؤ گے، 20 لاکھ دی کار لے کے کالے رنگ دی جھنڈی بن لو تے نظر تو بچ جاؤ گے۔ اللہ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ تو علاوہ ہورنوں جرا انیار ولی سمجھے، کرنا دھرنے والا سمجھے، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کمثل العنکبوت، انہاں دی مثال مکڑے آلیے، مکڑا آدھے نے ڈور نہیں ہوندہ، ڈور اے جرا جالا بنا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، انہاں دی مثال ڈور لیے مکڑے والیے، اتخذت بیوتا، او اپنا گھر بنیندے، گھر کیوں بنیندے، آستانہ کیوں بنیندے، گھر کیوں بنیندے، جو کوئی نہ کوئی شکار آوے تو میں اس نو اس دے اندر پھسا لواں۔
اس واسطے بنتا ہے نا، کوئی مکھی گئی ہے تو پھس گئی ہے نکل نہیں سکتی، کوئی مچھر گیا ہے پھس گیا ہے نکل نہیں سکتا، کوئی مکوڑا گیا ہے پھس گیا ہے نکل نہیں سکتا۔ اللہ فرمایا اتخذت بیوتا، وہ اپنے تھان اپنے جگہاں تے گدیاں اس واسطے بنیندا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی آ کے پھس جائے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور لوگوں سنو ان مکڑاں دا جال بڑا کمزور ہوندا ہے، بڑا کمزور جال ہوندا ہے، ہوا دا پھونکا مارو جال اڑ ویندا ہے کہ نہیں؟ اللہ فرمایا ہے ان لوگاں دا جال بھی بڑا کمزور ہوندا ہے، قرآن دی سٹھ مارو تا انہاں دے تھام بچ نہیں سکدے۔ ٹھیک ہے، اللہ مکڑے دی مثال کیوں دیتی ہے انہاں گدی نشیناں نال؟ اللہ فرمایا مکڑا اپنے شکار دی تار وچ بیٹھا ہوندا ہے، بھائی کوئی شکار آوے تو اس دے اوتے اپنا لعاب ولیٹ کے اس نو پہلے قابو کردا ہے، یہ پہلا کام۔ دوجا کام کیا کردا ہے؟ اس دے منہ دے اوتے منہ رکھ کے یہ جا کے سینسی تحقیق کے پوچھ لینا جا کے او اپنے شکار دے منہ دے اوتے منہ رکھ کے اندروں سارا رس چوس لیندا ہے۔ اللہ فرمائے یہ مثال اسے واسطے دیتی ہے، اے اپنے تھان تے گدی بنیندا ہے تاکہ کوئی آ کے مرید پھس جائے، جس وقت پھس ویندا ہے وہ تو دے منہ تے منہ رکھ کے اس دا ایمان وچوں چھک لیندا ہے، بندہ برباد ہو جائے۔ اے انہاں لوگاں دی گل ہو رہی ہے جڑے حقیقت وچ ولی نہیں، جنہاں تے ولایت والا معیار صادق فٹ نہیں آندا۔ ہن تواڈے سامنے خلاصہ مختصر عرض کریے کہ اللہ دے ولی دے متعلق ساڈے ہاں دو چیزاں ذہن وچ رکھنیاں۔ پہلی چیز اللہ ولی ہے، اللہ بھی ولی ہے۔ میں تارے سامنے 4-5 حوالے پیش کیتے ہیں۔ اللہ ولی ہے، جس وقت اللہ نہیں ولی دی نسبت ہو سی اس وقت مقصد ہو سی سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات، نفع نقصان دی ذات، خوشیاں غمیاں دیون والا، بیماریاں شفاواں دیون والا، سب کچھ کرن والا صرف اللہ ایک ولی ہے۔ ٹھیک ہے، تے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اپنے مومن بندیاں واسطے ولی ہوندا ہے۔ تے پھر دوسرا معنی جس وقت کسی بندے نہیں ولایت دا مقصود کیتا جائے گا، نسبت کیتی جائے گی جس وقت، اس وقت مطلب یہ ہوئے گا او بندہ جس دے دل دے اندر دنیا دا خوف نہ ہوئے، ایک اللہ دا خوف ہوئے، جس دے دل دے اندر کسی اور چیز دا غم اور فکر نہ ہوئے، صرف دین دی فکر ہوئے، جس دے دل دے اندر توحید ہوئے، جس دے دل دے اندر تقوی ہوئے، جیرا لوگاں تو امید نہ رکھے ایک اللہ تے امید رکھے۔ جس وقت اللہ دے بندیاں نہیں ولایت دی نسبت کیتی جائے گی تو پھر اے معنی ہوئے گا اللہ نہیں ولایت دی نسبت کیتی جائے گی تو پہلا معنی ہوئے گا جو اللہ والا ولایت والا معنی مخلوق وچوں کسے تے فٹ کیتا کہ فلاں بھی شفا دے سکتا ہے، فلاں بھی نفع نقصان دے سکتا ہے، فلاں نفع نقصان اور گھاٹے فائدے دا مالک ہے، اللہ والی صفت مخلوق تے فٹ کی ہوتے ہو برباد ہو گئے ہو۔ اور یاد رکھ مخلوق والی صفت اللہ تے فٹ ہو نہیں سکتی۔ اے ولی دے متعلق تھوڑا جا کنسیپٹ جیرا تواڈے سامنے پیش کیتا ہے۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ تانوں مینوں معیار سمجھن دی توفیق نصیب کرے، اس تو بعد پھر پہچانن دی توفیق دے کیڑا بندہ اس معیار تے فٹ آندا ہے اور کیڑے بندہ ولی اکھواون دا مستحق ہے۔ اللہ اساں سارے نوں سمجھ نصیب فرمائے۔